وہ لمحہ، وہ گھڑی یقیناً بہت ہی باسعادت، باکرامت اور خوش آئند ہے کہ جس لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ وہ لمحات بہت ہی بابرکت ہیں کہ جن لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی یقیناً ہر صاحب ایمان مسلمان کو ہے۔ ہر مسلمان اپنے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی کرتا ہے۔ کوئی جلسے جلوس کی شکل میں، کوئی ریلیوں کی صورت میں، کوئی محفل میلاد کا انعقاد کر کے، کوئی سیرت النبی کے جلسوں کا انعقاد کر کے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے تئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی مناتا ہے۔ ناظرین اکرام، لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ان مقدس اور بابرکت محافل میں، جلسے جلوسوں میں کچھ ایسی خرافات جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان محافل اور جلسے جلوسوں میں در آئی ہیں۔ آج وہی چند خرافات، ان کی نشاندہی آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اور ان کی اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کروں گا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ اچھا لگتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کیجیے۔ ناظرین کرام، محافل میلاد کے لیے یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا جلسہ، کوئی بڑی محفل، کوئی اس طرح کا بڑا سیٹ اپ کریں تو پھر ہی شاید وہ آپ کی محفل کہلوائے، یا کوئی جلسہ کہلوائے اور اس کو شرف قبولیت حاصل ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا کہ تم میں سے کون زیادہ چٹا ہے، کون زیادہ کالا ہے، کون زیادہ خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، نہیں۔ اور نہ ہی وہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے کہ کون زیادہ مال والا ہے، کون زیادہ پیسے والا ہے، کس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، کس کے پاس کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ ہے کیا؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم کوئی عمل کر رہے ہو تو وہ کس ارادے اور کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو، اور اس کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا عمل وہ کس انٹینشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو آپ کے ظاہری شکل و صورت اور مال پیسے سے کوئی سروکار، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار، کوئی واسطہ ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی نیتوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانچے گا اور نیتوں کی بنا پر آپ کے اعمال کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اس لیے محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کے انعقاد کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ اس کے لیے کوئی پیسہ ہونا یا بڑی محفل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے چند افراد کے ساتھ مل کر، یا کوئی بھی نہ ہو اور اکیلے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھیں اور اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں تو یقیناً آپ کو اس پر بھی اجر ملے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ بر صغیر کی ایک جانی مانی شخصیت ہیں اور ہر مسلک کا ماننے والا ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیتا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک علمی مقام ہر ایک کے ہاں ایکسیپٹیبل ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین کے اندر فرماتے ہیں کہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے دنوں میں کچھ کھانا وغیرہ پکوا کر غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے والد فرماتے ہیں کہ ان سالوں میں سے ایک سال ایسا بھی آیا کہ میرے پاس زیادہ گنجائش نہیں تھی، میں زیادہ کھانا وغیرہ کا اہتمام نہیں کر سکا، لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے اس سال کچھ بھنے ہوئے چنے تھے، اور وہ بھنے ہوئے چنے ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشی میں غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ پھر آپ کے والد فرماتے ہیں کہ رات کو میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور آپ کے سامنے وہ بھنے ہوئے چنے پڑے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چنوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف اور صرف آپ کا خلوص اور آپ کی نیت ہی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ کوئی ظاہری مال و دولت اور مال و اسباب، ان کی قطعاً کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ ان کو خلوص نیت کے بغیر کریں۔ اس لیے ناظرین کرام،
محافل میلاد النبی یا سیرت النبی کا انعقاد کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ ان محافل کا انعقاد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ان محافل جلسے جلوسوں کا انعقاد کے وقت ایک اور چیز جو بہت زیادہ دکھ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے انعقاد کے وقت ہم حقوق العباد کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر کہ شارع عام پر جو ہے وہ ہم محافل منعقد کر رہے ہوتے ہیں، جلسے منعقد کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو کوئی اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ مہیا نہیں کرتے۔ مثلا اگر آپ نے ایک رستہ بند کیا ہے تو ظاہری بات ہے اس رستے سے اور 10 رستے اور زیادہ اور ملتے ہوں گے، جو 10 رستوں کا گزرگاہ اس مین رستے سے ہوتا ہوگا۔ اگر آپ یہ مین رستہ بند کر رہے ہیں تو اس کا متبادل جب تک آپ نہیں ڈھونڈ لیتے، آپ اس رستے کو بند نہیں کر لیتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ شارع عام میں، یعنی کہ ایسی گزرگاہ جو کہ پبلک کے لیے اویلیبل ہوتی ہے، مطلب جس میں سے ہر بندہ گزر سکتا ہے، جسے ہم شارع عام اردو کی اصطلاح میں بولتے ہیں، اگر کوئی بندہ وہاں پہ کوئی محفل جو ہے وہ منعقد کرتا ہے اور وہاں کتاب پڑھتا ہے، کتاب پڑھنے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے بارے میں کوئی کتاب پڑھنا، جس طرح کہ ہمارے ہاں شمائل ترمذی وہ کتاب پڑھی جاتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے۔ تو آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی اس طرح کی بندہ محفل منعقد کر کے اس طرح کتاب پڑھتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا شارع عام میں؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح شارع عام میں محفل کا انعقاد کرنا یہ حقوق عامہ میں دست اندازی کرنا ہے، یعنی کہ لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے، لوگوں کو اذیت پہنچانا ہے۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی چیز بیان کی کہ فقہاء اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ شارع عام میں، یعنی کہ جو پبلک کی گزرگاہ ہے، وہاں تو آپ فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، فرض نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے اور آپ کی وجہ سے لوگوں کی گزرگاہ ڈسٹرب ہوگی۔ تو جب نماز جیسی فرض عبادت آپ شارع عام میں نہیں پڑھ سکتے تو ایک مستحب چیز آپ اس شارع عام میں کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حقوق العباد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس چیز سے منع فرمایا کہ اگر شارع عام میں محفل یا جلسہ اس طرح کیا جائے کہ لوگوں کو اس کا متبادل نہ دیا جائے تو یہ جلسہ اور یہ محفل کرنا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اس طرح ناظرین کرام، شارع عام میں محافل اور جلسوں کا انعقاد کرنا، وہاں پہ ایک اور بڑی خرابی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان محافل اور جلسے جلوسوں میں ساؤنڈ سسٹم بہت بلند آواز میں چلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ارد گرد کے جو علاقہ اور مکین ہوتے ہیں ان کو بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر 10 گھر میں سے کوئی نہ ایک گھر ایسا لازمی ہوگا جس میں کوئی بیمار یا کوئی ضعیف جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رات کا جو مقصد بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، مطلب قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رات کا مقصد بیان کیا کہ رات اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، سکون حاصل کر سکو۔ ہمارے ہاں چونکہ گھریلو خواتین ہوتی ہیں، سارا دن گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں اکثر جو طبقہ ہے مرد حضرات کا وہ بھی دہاڑی دار طبقہ ہے یا فیکٹری سے ان کا ایک لنک ہوتا ہے، ملازم ہوتے ہیں، تو سارا دن وہ کام کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ رات ہی ان کے آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم اس رات میں بھی ان کے آرام میں خلل ڈالیں گے تو مجھے بتائیں کہ اگلے دن وہ اپنے کام کس طرح سے جو ہے وہ انجام دے سکیں گے۔ اس لیے شارع عام میں اس طرح جلسوں کا انعقاد کرنا کہ اونچی آواز میں ساؤنڈ سسٹم چلا دینا، ایکو اتنی ہائی کر دینا کہ آواز بار بار ریپیٹ ہو کے جو ہے وہ کانوں میں ٹکرائے، لوگوں کے دماغوں میں ٹکرائے، یہ چیز لوگوں کے لیے بہت ہی اذیت ناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان بدع و سبعون شعبہ، فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں، فرمایا فافضلها قول لا الہ الا اللہ، فرمایا ان میں سے سب سے افضل جو ہے، سب سے مقدم وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی بندہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا وَأَدْنَاهَا، اور ایمان کے سب سے جو ہلکی برانچ ہے، جو سب سے نیچے لیول پہ برانچ ہے، فرمایا وہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، وہ چاہے کوئی پتھر ہو، کوئی روڑا ہو، کوئی کانٹا ہو، کوئی کیل ہو، آپ اس نیت سے ہٹائیں کہ گزرنے والے کو کوئی تنگی نہ ہو، کوئی اذیت نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ رستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر ہمارا وجود ہی لوگوں کے لیے تکلیف دہ بن جائے تو ناظرین کرام بتائیں کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اس طرز پر محافل اور
مجالس کا انعقاد کرنا جس سے لوگوں کو اذیت ہو، کوفت ہو اور ان کی راتوں کی نیند برباد ہو، اس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کوئی سیٹ اپ اس طرح کا کریں کہ محافل جہاں پہ ہو رہی ہیں صرف اس محفل کی حد تک جو ہے وہ آواز رہے، زیادہ باہر آواز نہ جائے جس سے پبلک ڈسٹرب ہو۔ اسی طرح ناظرین کرام ایک اور چیز عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر دیکھنے کے لیے میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وال چاکنگ کی جاتی ہے، یعنی کہ دیواروں پہ کلی وغیرہ کر کے تو وہاں پہ کچھ اشعار لکھے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھا جاتا ہے، جبکہ جہاں وال چاکنگ ہوتی ہے وہاں نیچے ہی جو ہے وہ گند بہہ رہا ہوتا ہے، اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بے ادبی ہے۔ اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ نیچے گند بہہ رہا ہو اور اس گند سے تھوڑا سا اوپر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، درود شریف لکھیں۔ اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس طرح تشہیر کرنی ہے، نبی اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے تو آپ کوئی فلیکس بنوا لیں، کوئی سائن بورڈ بنوا لیں تو اور کسی ایسی جگہ پہ اس کو چسپا کریں کہ جہاں پہ کسی بھی قسم کی بے ادبی اور توہین نہ ہو، اور جب ایسا موقع گزر جائے آپ اس کو وہاں سے اتار لیں اور پھر اس کو ویسے ہی رکھ لیں، اگلے سال وہی چیز جو ہے وہ دوبارہ کام آ سکتی ہے۔ لیکن اس طرح وال چاکنگ کرنا کہ نیچے گند بہ رہا ہو اور اوپر وال چاکنگ ہوئی ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے ادبی ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے ہاں ایک سلسلہ، ایک بہت بڑی خرافات، ان میں سے میں کہوں گا کہ یہ پہاڑیوں کا جو سلسلہ ہے کہ ہمارے ہاں جب پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں تو پوری کی پوری جو ہے وہ گلی گھیر لی جاتی ہے، لوگوں کا رستہ جو ہے وہ بالکل مسدود ہو کے رہ جاتا ہے، ان کو بالکل مقید، ان کے گھروں میں مقید کر کے رکھ دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کو بھی ایمان کا جزو قرار دیا، تو اس طرح رستے بند کرنا تو یہ تو کسی صورت بھی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام جب پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں تو رات کے وقت ہماری خواتین ان پہاڑیوں کو دیکھنے کے لیے نکلتی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی جو ایک راہبری اور ان کی جو لیڈنگ جو ہے وہ ہمارے مرد حضرات کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے آگے گھر کے مرد ہوتے ہیں اور پیچھے پیچھے ان کی خواتین جو ہیں وہ باقاعدہ میک اپ کر کے اور نیا لباس پہن کے بڑا زرق برق ہو کے وہ پہاڑیاں دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عورت ایک پردے کا نام ہے اور اس کو اس طرح ہم خود ہی اپنی عزت کو لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہے ہوتے ہیں اور اپنے عزت کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اس لیے اس موقع پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اپنی خواتین کو بے جا گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، اور خاص طور پر پہاڑیاں دیکھنے کے لیے تو بالکل بھی نہ جانے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میلاد نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا، آپ کی سیرت کا تذکرہ کرنا، آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا، اصل یہ میلاد ہے۔ باقی ساری چیزیں ان کی حیثیت ثانوی حیثیت ہے، اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا سرے سے میلاد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان میں سے میں کہوں گا کہ ایک چیز یہ پہاڑیاں بنانا ہے جس کی وجہ سے اور بہت سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور ان میں سے ایک بیماری میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ بے حیائی ہے کہ جو عورتوں کی صورت میں سامنے آتی ہے کہ رات کو عورتیں بے پردہ ہو کر بہت لشپش ہو کے میک اپ کر کے جو ہے وہ باقاعدہ باہر نکلتی ہیں۔ اس چیز کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خرابی جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے جلوسوں میں جب لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، نیچے جلوس جا رہا ہوتا ہے، لوگ اوپر سے کوئی جوس کے ڈبے پھینک رہا ہے، کوئی نان اور حلوہ پھینک رہا ہے، کوئی روٹیاں پھینک رہا ہے، اور وہ سارا رزق جو ہے وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کر اس کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام یہ رزق کی بے حرمتی اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا وہاں زمین پہ روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ اس رزق کی قدر کرو، یہ رزق جس قوم سے روٹھ جاتا ہے ایک دفعہ اگر اس کے پاس سے واپس چلا جائے تو دوبارہ اس گھر کی طرف موڑ کر نہیں آتا۔ اس لیے اسلام نے اس رزق کی بے حرمتی
بے توقیری اس کی بھی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے لنگر تقسیم کرنا ہے، کھانا تقسیم کرنا ہے تو سلیقے سے کریں، اس طرح رزق کی بے حرمتی اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بہت بڑی خرابی جو ہمارے ہاں دیکھنے کو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ساری رات جو ہے وہ محافل کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، اور سب سے پہلی بات اس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں اکثر ایسے واعظین، ایسے خطباء، ایسے مقررین آتی ہیں جن کی اکثریت جو ہے وہ موضوع روایات بیان کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی حدیثیں جو سیدھے سے حدیثیں ہیں ہی نہیں، جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ باتیں، وہ حدیثیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہی نہیں فرمائی، وہ ایسی باتیں گھڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس حوالے سے بھی آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایسے مقرر کو، ایسے خطباء کو بلائیں جو کہ بالکل مستند ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسا کنٹینٹ بیان کریں گے جس میں بالکل مستند روایات وہ بیان کریں، اور جس میں عوام کی اصلاح کا بھی کوئی نہ کوئی پہلو ہو کہ جس میں وہ عوام کو کوئی نہ کوئی درس دے کے جائیں کہ عوام ان کے خطاب سے متاثر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا سکے۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر عوام کو خوش کرنے کے لیے دوہے ماہیے سنا کر جو ہے وہ، اور جھوٹی روایات سنا کر واہ سمیٹ لی جاتی ہے، اور پھر اپنی جیبیں بھر کر لوگ واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ اسلام میں اس چیز کی بھی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا ملبہ اصل عوام کے اوپر آتا ہے کہ یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں ایسے خطباء، ایسے مقررین کو بلائیں جو مستند کنٹینٹ بیان کرتے ہوں، اور جن میں لوگوں کی اصلاح کی ایک جذبہ ہو، ایک احساس ہو، ایک درد ہو، جو عوام کی اصلاح چاہتے ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ چند ایک موٹی خرابیاں اور خرافات تھیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا انتہائی ضروری تھی۔ ناظرین اکرام، ہم نے الحمدللہ نیک نیتی کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ ہر بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی لازمی منائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش نہ کرے۔ وہ میلاد حقیقی میلاد ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ اصلاحات جو میں نے بیان کی ہیں آپ یہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ جو لوگ ان خرابیوں میں، ان خرافات میں مبتلا ہیں، آپ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کریں۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت فرمایا یا علیو لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلٌ خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ فرمایا اے علی، اگر تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو بھی ہدایت دے دینا تو یہ تمہارے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، سورج پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یہ فرما رہے تھے کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا تو یہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو قاضی مقرر کیا یمن کا، تو جاتے ہوئے جو نصیحت آپ کو فرمائی اس میں یہ تھا کہ اے علی، اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ اس لیے ناظرین کرام، اصلاح کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔